جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کے گھر میں اپنی جگہ بنا لی ہو. ایسا لگتا تھا کہ حضرت آدم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیے ہو. ایسا لگتا تھا نوح کی کشتی راہ نجات دیکھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہو. ایسا لگتا تھا کعبہ کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا ہو. ایسا لگتا تھا ایک جگہ متحرک کعبہ تمام ایک جگہ ٹھہرا ہوا کعبہ متحرک کعبہ بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا حسین کے بازوؤں میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا حسین کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ حسین کو صداقت نے پکڑ لیا ہے, قیادت نے جکڑ لیا ہے, سخاوت آپ کے اندر سما گئی ہے, قوت و بہادری آپ کے بازو میں بے وقت ہو گئی ہو. ایسا لگتا تھا تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے, ارادہ اسماعیل بھی ہے. وہاں مینا کا میدان تھا, سامنے اسماعیل تھے, ان کے سامنے شیطان کھڑا تھا. اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا. آج کربلا کا میدان ہے, سامنے یزیدی ہے, ان کے سامنے حسین ہے, حسین کا ارادہ پہاڑ ہے. حسین یزیدی بھیڑیوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے, پشتوں کی پشتیں لگاتا چلا جا رہا ہے. یزیدی پریشان, اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے. یزیدی نقطۂ نظر سے حسین کی تلوار کا رکنا بے حد ضروری. اگر حسین کی تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے. شیر خدا کا شیر میں سرا پر حملہ آور ہوتا, میں سرا صاف شیر خدا کا شیر میں منا پر حملہ آور ہوتا, میں منا صاف شیر خدا کا شیر لشکر کے قلب پر حملہ آور ہوتا. لشکر کا قلب صاف, ابن سعد پریشان, ابن زیاد پریشان, پوری پریشان, شبر پریشان. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تنہا حسین کربلا کے میدان میں 22,000 کے یزیدی لشکر جرار کو اکیلا کاٹتا جا رہا ہے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ کی کتابوں میں ایک تاریخ ایسی بھی رقم کر دی جائے کہ کربلا کے میدان میں ایک اکیلا حسین نے 22,000 کے لشکر جرار کو کربلا کے میدان میں دوڑا دوڑا کر کاٹا تھا. یزیدی پریشان, اس تلوار کو روکا کیسے جائے. وہ تلوار جسے نہ بھوک روک سکی, جسے نہ پیاس روک سکی, جسے نہ علی اکبر کی جوانی روک سکی, جسے نہ قاسم کا لٹا ہوا شباب روک سکا, جسے نہ عباس علم بردار کے بازو روک سکے, جسے نہ سکینہ کا درختہ روک سکا, جسے نہ زینب کی پیاس روک سکی, جسے نہ علی اصغر کی طرف روک سکی. وہ تلوار رکے کیسے. یزیدی پریشان, اس تلوار کو روکا کیسے جائے, اس تلوار کو روکے کیسے. بڑے بڑے بہادروں کو یزیدیوں نے جنہیں امام حسین کے مقابلے کے لیے بچا کر رکھا تھا, سب کو حسین واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں. حسین کے ہاتھوں میں ان کے بابا کی ذوالفقار ایسے چل رہی ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک رہی ہو. حسین کے ہاتھوں میں ان کے بابا کی تلوار جب چل رہی تھی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ صرف حسین کے ہاتھوں میں ان کے بابا کی تلوار ہے, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازوؤں میں علی کا بازو بھی ہے, حسین کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ نیا خون بھی بنا ہوا ہے. سب یزیدی پریشان, حسین کے تلوار کو روکا کیسے جائے. وہ تلوار جسے نہ بھوک روک سکی, جسے نہ پیاس روک سکی, جسے علی اصغر کا نہ تڑپنا روک سکا, نہ قاسم کا ٹوٹا ہوا شباب روک سکا, نہ علی اکبر کی جوانی, نہ عباس کے بڑے ہوئے کان, کٹے ہوئے بازو. جس تلوار کو کچھ نہ روک سکا وہ تلوار اچانک رک گئی. وہ تلوار اچانک رکی. امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا, تلوار رکی. یزیدیوں نے موقع دیکھا, موقع اچھا ہے. ابن سعد نے پکارا ہے سپاہیوں, اچھا موقع ہے. حسین کا سر سجدے میں ہے, حسین کے سر کو قلم کر دو. اگر حسین نے امام حسین نے جب اپنے سر کو سجدے میں رکھا تلوار رکی. ابن سعد نے پکارا یزید سپاہیوں, موقع اچھا ہے, حسین کا سر سجدے میں ہے, اسے قلم کر دو. اگر حسین نے دوبارہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا, کربلا کے میدان میں یزیدی سپاہیوں میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے موقع ہے, اٹھاؤ, سر اٹھانے سے پہلے سر قلم کر دو. لیکن یزیدی امام علی مقام کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے. کسی میں ہمت نہیں کہ امام علی مقام کے قریب جائے. 72 زخم
اتنی طاقت نہیں کہ 72 زخم کھانے کے بعد بھی حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے، حسین کا مقابلہ کر سکے۔ شیر خدا کا شیر، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا لگتے جگر، نبی کا نواسا، زخم سے نڈھال ہو کر، زخم سے چور ہو کر، 72 زخم کھا کر اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا ہے۔ لیکن یزیدیوں میں ابھی بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس حالت میں بھی امام علی مقام کے سر کو قلم کون کرے، ان کے سر کو کاٹے کون؟ کیونکہ یزیدیوں نے 7 محرم الحرام کو ہی حسینیوں پر پانی بند کر کے بتلا دیا تھا کہ اگر ان سے جنگ جیتنی ہے تو ان پر پانی بند کرنا ہوگا، کیونکہ اگر انہیں پانی ملتا رہا تو یہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے نام و نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے 3 دن پہلے پانی بند کیا 72 زخم حسین کے جسم پر، لیکن یزیدی ڈر سے کانپ رہے، کون جائے؟ ایک بدبخت جس کا نام سنان ہے آگے بڑھا، امام علی مقام کے گردن پر اس نے تلوار چلائی، وہ گردن جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے چوما کرتے تھے، جسے حضور بار بار بوسہ لیا کرتے تھے، میرے امام کے اس نرم نازک گردن پر اس بدبخت سنان نامی شخص نے تلوار چلائی اور حسین کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کے گردن کو، سر کو انہوں نے نیزے پر اٹھایا۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب تک امام علی مقام حیات سے رہے، 5 منٹ وقت اور، جب تک امام علی مقام حیات میں رہے، آپ نے جب تک جامع شہادت نوش نہیں کیا، جب تک امام حسین نے جامع شہادت نوش نہیں کیا تھا، اس وقت تک سکینہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرا بھیا زندہ ہے، زینب بھی سکینہ بھی کہہ رہی تھی میرے بابا زندہ ہے، زینب بھی کہہ رہی تھی میرے بھیا زندہ ہے، اور میرے باپ کہہ رہی تھی حسین زندہ ہے، شہر والوں کہہ رہی تھی حسین زندہ ہے، عباس علمبردار کہہ رہے تھے حسین زندہ ہے۔ جب تک امام علی مقام نے جامع شہادت نوش نہیں کیا تھا، قاسم نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، علی اصغر نے کہا حسین زندہ، حر نے کہا حسین زندہ، حبیب بن مظاہر نے کہا حسین زندہ، کربلا میں امام حسین کے تمام رفقا نے کہا حسین زندہ، یہاں تک کہ یزیدیوں نے بھی کہا حسین زندہ۔ جب امام علی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا، سجدے میں کہا حسین زندہ، کربلا کے تپتے ہوئے ریت نے کہا حسین زندہ، کربلا کے شجر و حجر نے کہا حسین زندہ، کربلا کے چرند و پرند نے کہا حسین زندہ۔ امام علی مقام کے شہادت سے پہلے دنیا کے تمام انسان نے کہا حسین زندہ، اور شہادت کے بعد جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا تو قرآن نے کہا حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ امام علی مقام کے شہادت سے پہلے دنیا کے تمام انسان نے کہا حسین زندہ، شہادت کے بعد قرآن نے کہا حسین زندہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کی تحفظ و بقا کے لیے اپنے خاندان کی قربانی بھی پیش کی، اپنے جان کی قربانی بھی پیش کی، معصوم ننھے علی اصغر کی قربانی بھی آپ نے پیش کی، جوان بیٹے کی قربانی بھی آپ نے پیش کی۔ امام حسین کا ہم ذکر سنتے ہیں، اگر ان کا ذکر سن کے ہمارا مقصد صرف دل بہلانا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اگر آپ نے سنا ہے کہ امام حسین نے آخری وقت میں بھی اپنے سر کو سجدے میں جھکایا، تو اس سے سبق یہ حاصل کرے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں نماز کو قائم کرو، تو امام حسین کی سیرت کو سننے کے بعد ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تب تو ہم سچے اور پکے حسینی ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ ایک مستحکم 2 منٹ اور ایک مستحکم ضابطۂ ہم حیات ہے نماز، ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز، انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے نماز،
خدا کے ذکر کے لیے قائم کرو نماز. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, دین کا ستون ہے نماز, اسلام کی شان ہے نماز, مومن کی پہچان ہے نماز, مغفرت کا اعلان ہے نماز, نجات کا سامان ہے نماز, خدا کی عطا ہے نماز, مصطفیٰ کی ادا ہے نماز, ابو بکر کی صداقت کے, ابو بکر صدیق کے صداقت کا حسن ہے نماز, عمر فاروق اعظم کی عدالت کا تیور ہے نماز, عثمان غنی کی سخاوت کی راہ ہے نماز, مولا علی کی شجاعت کی قوت و بہادری ہے نماز, حضرت ابو ذر غفاری کی فقیری ہے نماز, عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہے نماز, کربلا کی آواز ہے نماز, زینب کے آنسوؤں کی خیرات ہے نماز, سکینہ کے آہوں کی برکت ہے نماز, حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگے ہوئے تیر کے درد کا احساس ہے نماز, بیمار زین العابدین کے قدموں میں لگے ہوئے بیڑیوں کے درد کا احساس ہے نماز, حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا احساس ہے نماز, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ضمانت ہے نماز, امام شافعی کی عطا ہے نماز, امام مالک کا عشق ہے نماز, امام احمد بن حنبل کا استدلال ہے نماز, غوث اعظم کی عبادت ہے نماز, خواجہ غریب نواز کی تبلیغ ہے نماز, محبوب الہی کی محبوبیت کی چادر ہے نماز, صابر کریری کا صبر ہے نماز, بابا فرید کی درویشی ہے نماز, ابو علی شاہ قلندر کی مستی ہے نماز, حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نماز, مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہے نماز, حضور حافظ ملت کا معیار ہے نماز, حضور مجاہد ملت کا کردار ہے نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب محبت میں سر جھکتا ہے تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے, اور جب محبت میں دل جھکتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمیوں کو نجات. اگر ہم نے امام حسین کی سیرت سنی ہے, کربلا کے واقعہ کو سنا ہے, تو ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے, امام حسین کے پیغام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام حسین کا تذکرہ سنیں, ذکر سنیں, ہر سال سنیں, ہمیشہ سنیں, لیکن ان کی سیرت کو سن کر ان کے زندگی کے طرز پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. کربلا کے پیغام کو دیکھیں, قرآن مقدسہ کو اپنے گھروں کے تاکوں کی زینت نہ بنائیں. صرف حسین حسین کہہ لینے سے آپ حسینی نہیں ہو جائیں گے, بلکہ حسین کہنے سے زیادہ جب آپ نماز پڑھیں گے اس سے زیادہ حسین امام علی مقام اس سے خوش ہوں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے, جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, امام علی مقام اس چیز سے زیادہ خوش ہوں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم سیرتوں کو سنیں, لیکن قرآن کی تلاوت بھی کریں, نماز کی پابندی بھی کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو امام حسین کی سیرت کو سن کر ان کے زندگی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میرے ساتھ مل کر استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.